اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ دا بیڈ افیکٹس آف اسموکنگ اور بایولوجیکل کنسیکوینسز آف اسموکنگ۔ دونوں ایک ہی ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے اسموکنگ کے بارے میں جو پہلی بات ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسموکنگ از ہارمفل فار ہیلتھ۔ کیوں ہارمفل ہے؟ اسموکنگ جو ہے یہ ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں نقصان دہ ہے؟ کیونکہ ان میں ڈیفرنٹ کیمیکلز موجود ہیں جو کہ مختلف ڈیزیزز کا سبب بنتے ہیں۔ اور نمبر آف، اگر ہم تمباکو کی مثال لے لیں تو تمباکو میں جو نمبر آف کیمیکلز ہے وہ تقریباً 4000 کیمیکلز جو ہے 4000 ڈیفرنٹ کیمیکلز وہ تمباکو میں موجود ہیں۔ اور اگر ہم ان 4000 میں دیکھیں تو یہ 69 جو ہے یہ نان کارسینوجنس ہے، کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں، کینسر کازنگ فیکٹرز ہیں۔ یہ 69 کیمیکلز ان 4000 میں ایسے ہیں جو کہ کینسر کاز کرتے ہیں اور یہ نون ہے، ان کو پہچانا گیا ہے، ان 69 کارسینوجنس کے کینسر کازنگ ایجنٹس کو۔ اور اگر ہم اسموکنگ کا ایفیکٹ دیکھیں باڈی پر، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از دا ایفیکٹ آف اسموکنگ آن دا باڈی، تو آپ نے اس کا جواب اس طرح دینا ہے کہ اٹ ناٹ اونلی افیکٹس دا لنگس، اٹ افیکٹس دا ہول باڈی فرام ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر پاؤں تک یہ پورے جسم کو افیکٹ کرتا ہے، پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رائٹ دا ایفیکٹ آف اسموکنگ آن سرکولیٹری سسٹم، کہ اسموکنگ کا سرکولیٹری سسٹم پر کیا اثر ہے، تو آپ نے اس کا جواب اس طرح دینا ہے کہ اسموکنگ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے کاربن مانو آکسائڈ، اور یہ کاربن مانو آکسائڈ بلڈ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ میں داخل ہو جاتا ہے تو بلڈ میں ہمارے ساتھ ہیموگلوبن موجود ہے۔ ہیموگلوبن کا کام یہ ہے کہ وہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، آکسیجن کو کیری کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، آکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ کاربن مانو آکسائڈ شامل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو یہ کاربن مانو آکسائڈ ہیموگلوبن کو افیکٹ کرے گا، اس پر اثر انداز ہوگا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ ہیموگلوبن جو ہے، یہ افیکٹڈ ہیموگلوبن جو ہے یہ پھر اس کیپیبل نہیں ہوگا، اٹ از ناٹ کیپیبل آف کیرنگ آکسیجن، یہ پھر آکسیجن کو باڈی کے دوسرے پارٹس میں لے جانے کا قابل نہیں ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگی کہ ہمارے باڈی میں آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہو جائے گی، لو ڈاؤن ہو جائے گی، اور جب آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں ہمیں مختلف ڈیزیزز جو ہیں وہ کاز ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ اسموکنگ کا سرکولیٹری سسٹم پر کیا ایفیکٹ ہے؟ ہم نے پڑھا کہ اسموکنگ کنٹین کاربن مانو آکسائڈ، اور وہ کاربن مانو آکسائڈ چلا جاتا ہے بلڈ میں، the carbon monoxide enters the blood and binds with hemoglobin، اور ہیموگلوبن کے ساتھ بائنڈس ہو جاتا ہے، ہیموگلوبن کے ساتھ مل جاتا ہے، تو it affected the hemoglobin، the affected hemoglobin is then not capable of carrying oxygen، so in our body the concentration of oxygen low down، تو ہمارے باڈی میں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب ہیموگلوبن آکسیجن کو لے جانے کا کیپیبل نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں O2 کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور یہ جب O2 کی کنسنٹریشن کم ہو جائے گی تو یہ مختلف ڈیزیزز کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایفیکٹ آن سرکولیٹری سسٹم میں دوسرا پارٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اسموکنگ لیڈس ٹو انکریز نمبر آف پلیٹلیٹس، اسموکنگ جو ہے یہ نمبر آف پلیٹلیٹس کو انکریز کرتا ہے، سگریٹ نوشی جو ہے یہ نمبر آف پلیٹلیٹس کو انکریز کرتا ہے، بلڈ میں نمبر آف پلیٹلیٹس جو ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں۔ اور پلیٹلیٹس کا کام کیا ہے؟ پلیٹلیٹس کا کام ہے بلڈ کلاٹنگ، خون کو روکنا۔ تو بیسیکلی یہ کس طرح خون کو روکتا ہے؟ یہ خون کو سٹکی کر دیتا ہے، خون کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ تو جب نمبر آف پلیٹلیٹس انکریز ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو بلڈ ہے اس میں جو گاڑھا ہونے کی صلاحیت ہے، گاڑھا ہونے کی صلاحیت جو ہے خون کی بڑھ جائے گی۔ وسکوسٹی کسے کہتے ہیں؟ گاڑھا پن۔ تو جب
خون کی گاڑھا ہونے کی صلاحیت بڑھ جائے گی تو یہ پھر بلڈ ویسلز میں آسانی کے ساتھ نہیں جا سکے گی، بلڈ ویسلز میں آسانی کے ساتھ نہیں جا سکے گی، جس کے نتیجے میں ہمیں مختلف بیماریاں جو ہیں بلڈ ویسلز کے مختلف ڈس آرڈرز لگ سکتے ہیں۔ اب ہم میجر کیمیکلز دیکھتے ہیں جو کہ تمباکو میں پائے جاتے ہیں، تو اس میں ٹار، نکوٹین، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈز، ہائیڈروجن سائنیڈز، اس کے علاوہ میٹلز اور ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہیں۔ یہ سارے تمباکو میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سارے کیمیکلز جو ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے، ہارمفل ہے۔ اب اگر ہم ٹار کی بات کریں تو ٹار کے بارے میں سب سے پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اٹ از اے کارسینوجینک سبسٹانسز، یہ کینسر کازنگ کیمیکل ہے، یہ اس طرح کیمیکل ہے جو کینسر کا سبب بنتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ سٹینز دا ٹیتھ اینڈ فنگر، یہ جو ہے سٹین کرتا ہے ٹیتھ کو اور فنگرز کو، ہمارے جو دان ہوتے ہیں اور فنگر ان کو سٹین کرتا ہے۔ اب سٹین کا کیا مطلب ہے؟ سٹین کا مطلب ہے یلوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹار بیسیکلی یلوش کلر کا ایک کیمیکل ہے۔ جب ہم تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اس سے یہ کیمیکلز ہمارے دانتوں پر لگتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دانتوں پر یلوش کلر جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس یلوش کلر کو ہم سٹین کا نام دیتے ہیں۔ اور اس طرح جب ہم تمباکو نوشی ہاتھ سے کرتے ہیں تو ہمارے فنگرز جو ہے وہ بھی یلوش ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹ سٹینز دا ٹیتھ اینڈ فنگرز، کہ یہ ٹیتھ اور فنگر میں سٹین کاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈیمیج کرتا ہے لنگز ٹیشو کو، ہمارے لنگز میں جو ٹیشو موجود ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ٹیشو بیسیکلی کیا ہے؟ یہ گروپ آف سیلز ہے، یہ اس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹار سے جو ہے ٹار انکریز کر دیتا ہے، جب لنگز میں چلا جاتا ہے تو وہاں یہ انکریز کر لیتا ہے میوکس پروڈکشن کو، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اسموکر کف کرتا ہے، جب کانسی کرتا ہے، تو اس کے کانسی میں جو ہے سپیکٹم ہوتا ہے، اس کے کانسی میں بلعم ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے باڈی میں جو ہے اسموک کی پروڈکشن، میوکس کی پروڈکشن وہ بڑھ گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ بلعم اس کے کھانسی میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ٹار کیا کرتا ہے؟ یہ میوکس پروڈکشن کو انکریز کر لیتا ہے۔ اس کے بعد نکوٹین ہے۔ نکوٹین بھی اسموکنگ، سگریٹ نوشی میں پائے جانے والا جو ہے میجر ہارمفل کیمیکل ہے۔ اور نکوٹین کیا ہے؟ اٹ انکریز ہارٹ ریٹ اینڈ بلڈ پریشر، تو یہ دل کے دھڑکن کا جو نارمل ریٹ ہے اسے انکریز کر لیتا ہے، نارمل سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ افیکٹ پڑتا ہے بلڈ پریشر پر، اور بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ جب ہارٹ ریٹ انکریز ہوگا تو کیا ہوگا؟ بلڈ پریشر جو ہے الٹیمیٹلی انکریز ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اٹ لیڈس ٹو کنسٹرکشن ان بلڈ ویسلز، یہ جو ہے بلڈ ویسلز کو تنگ کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ بلڈ ویسلز کو تنگ کرنے کا کام بھی نکوٹین کا ہے۔ تو جب بلڈ ویسلز تنگ ہو جائیں گے تو ان میں جو ہے خون کی جو فلو ہے، بلڈ کی جو فلو ہے وہ آسانی سے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اٹ ڈیمیج دا مسلز، یہ مسلز کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ ہمارے باڈی کے جو مسلز ہیں نکوٹین اسے ڈیمیج کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اٹ انکریز دا پلیٹلیٹ سٹکنس ایبلٹی، پلیٹلیٹس کی جو سٹکنس ایبلٹی ہے، خون میں گاڑھا ہونے کی صلاحیت ہے، کہ وہ پلیٹلیٹس کا کام کیا ہے کہ وہ خون میں گاڑھا پن پیدا کرے، کہ خون کو گاڑھا کرے، تو یہ اس کی اس صلاحیت کو انکریز، تو یہ نکوٹین پلیٹلیٹس کی اس صلاحیت کو انکریز کر لیتا ہے۔ تو جب یہ صلاحیت پلیٹلیٹس کی یہ صلاحیت انکریز ہو گئی اور خون جو ہے وہ سٹکی ہو گئی، گاڑھا ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بلڈ ویسلز وہ ویسے بھی تنگ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خون ہے وہ بھی گاڑھی ہو گئی، تو جب وہ ان تنگ ویسلز سے ہو کے گزرے گی تو اس کے نتیجے میں یہ بلڈ ویسل جو ہیں بلاک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک بلڈ ویسلز ہے، یہ اس طرح پہلے اس طرح تھی، اور جب نکوٹین اس میں شامل ہو گیا تو یہ اس طرح تنگ ہو گئی۔ تو اب اس تنگ نالیوں میں سے جب یہ سٹکی
بلڈ جو ہے گزرے گی تو یہ بلاک ہو سکتا ہے، اس طرح بلاک ہو سکتا ہے۔ جب بلاک ہوگا تو اس کے نتیجے میں مختلف ڈس آرڈرز لگتے ہیں، جن میں موسٹ کامن جو ہے وہ کورونری ڈس آرڈرز ہے۔ ہارٹ کے ریلیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہے اسے ہم کورونری ڈس آرڈرز کہتے ہیں، اسے ہم کارڈیاک ڈس آرڈرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کورونری ڈس آرڈرز لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بنزین ہے۔ بنزین بھی بیسیکلی ایک کارسینوجینک سبسٹانس ہے، کارسینوجینک کیمیکل ہے، کینسر کازنگ کیمیکل ہے، اور یہ بھی بلڈ کینسر کا سبب بنتا ہے، اس سے بلڈ کینسر لگ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بنزین از اے کارسینوجینک سبسٹانس، اٹ لیڈس ٹو بلڈ کینسر۔ اس کے بعد میٹلز اینڈ ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈس۔ تو تمباکو نوشی میں ہمارے ساتھ 30 ڈفرینٹ میٹلز موجود ہے، اور وہ 30 ڈفرینٹ میٹلز کا کام کیا ہے؟ وہ اسموکر جو اسموک کرتا ہے اس کو کینسر سے دوچار کر سکتے ہیں، کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں۔ ان میٹلز میں جو ہیں لیڈ، نکل اور آرسینک وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ اس کے بعد ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈ جو ہے وہ بھی کارسینوجنس ہیں، کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں، کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں، وہ بھی کینسر کاز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم نے بیڈ ایفیکٹس آف اسموکنگ کے بارے میں پڑھا۔ میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ اسموکنگ جو ہے وہ ہارمفل ہے ہمارے ہیلتھ کے لیے، کیونکہ ان میں ڈفرینٹ کیمیکلز موجود ہیں۔ اگر ہم نمبر آف کیمیکلز میں ٹوبیکو میں بات کریں تو وہ تقریباً 4000 ڈفرینٹ کیمیکلز موجود ہیں ٹوبیکو میں۔ اگر ہم اسے مزید ڈیوائڈ کریں تو ان میں 60 نان کارسینوجنس ہیں، 60 ایسے کینسر کازنگ فیکٹرز ہیں، کینسر کازنگ کیمیکلز ہیں جو جانے پہچانے ہیں ان 4000 میں۔ اب اگر ہم اس کی ایفیکٹ دیکھیں اسموکنگ کی باڈی پر، تو یہ ایفیکٹ کرتا ہے باڈی کو ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے باڈی کو ایفیکٹ کرتا ہے۔ اب اگر ہم سرکولیٹری سسٹم پر اس کا ایفیکٹ دیکھیں تو سرکولیٹری سسٹم پر اس کے دو اثرات ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسموکنگ میں کاربن مونو آکسائڈ موجود ہوتا ہے، جس کے جو بلڈ میں داخل ہو جاتا ہے اور بلڈ میں ہیموگلوبن کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہیموگلوبن افیکٹڈ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہیموگلوبن وہ کیپیبل نہیں ہوتی، آکسیجن کو کیری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس کے نتیجے میں باڈی میں کوانٹٹی آف O2 وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ مختلف ڈیزیز لگنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اسموکنگ لیڈس ٹو انکریز نمبر آف پلیٹلیٹس۔ یہ جو تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی جو ہے، یہ بلڈ میں نمبر آف پلیٹلیٹس جو ہے وہ اس کو انکریز کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پلیٹلیٹس کا کام ہے کہ وہ خون کو گاڑھا کرے، اور جب یہ انکریز ہوں گے نمبر میں تو اس کے نتیجے میں خون کی وسکاسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور پھر وہ بلڈ ویسلز میں آسانی کے ساتھ نہیں جا سکے گی، جس کے نتیجے میں مختلف ڈس آرڈرز لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم میجر کیمیکلز دیکھیں تمباکو میں، تو وہ ہمارے ساتھ ٹار ہے۔ ٹار جو ہے یہ ایک کارسینوجینک سبسٹانس ہے۔ اٹ اسٹینس ٹیتھ اینڈ فنگر، اٹ ڈیمیج لنگ ٹیشو، اور اٹ انکریز دا میوکس پروڈکشن۔ جب میوکس پروڈکشن انکریز ہوگی تو کیا ہوگا کہ جب اسموکر کھانسے گا، جب اسموکر کھانسی کرتا ہے تو اس کے کھانسی میں جو ہے بلغم آتا ہے، تو یہ بیسیکلی باڈی میں میوکس کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد نکوٹین ہے۔ نکوٹین جو ہے یہ انکریز کر لیتا ہے ہارٹ ریٹ کو، دل کے دھڑکن کو انکریز کر دیتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ افیکٹ پڑ جاتا ہے بلڈ پریشر پر، اور بلڈ پریشر بھی انکریز ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹ لیڈس ٹو کنسٹرکشن ان بلڈ ویسلز۔ یہ بلڈ ویسلز کو تنگ کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بلڈ ویسلز کو تنگ کر دیتا ہے اور ہمارے جو مسلس ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے نکوٹین جو ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اٹ انکریز پلیٹلیٹ سٹکنس ایبلٹی۔ پلیٹلیٹس کی جو خون کو گاڑھا کرنے کی صلاحیت ہے اس کو یہ انکریز کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بلڈ ویسلز ویسے بھی تنگ ہو گئے ہیں، اور جب اس میں سٹکنس ایبلٹی زیادہ ہوگی، بلڈ ویسلز ویسے بھی تنگ ہو گئے ہیں، اور جب بلڈ جو ہے وہ سٹکی ہو جائے گی، اس میں اس کے گاڑھا پن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، تو جب وہ
وہ ان نیرو ویسل سے ہو کے گزرے گی تو یہ نیرو ویسل جو ہے بلاک ہو سکتے ہیں، اور جب یہ بلاک ہوں گے تو یہ مختلف ڈس آرڈرس کا سبب بن سکتا ہے، جن میں جو ہے میجر وہ کرونری ڈس آرڈرس ہیں۔ کرونری ڈس آرڈرز مینس ہارٹ ریلیٹڈ ڈس آرڈرس ہیں۔ اس کے بعد بنزین ہے، بنزین بھی کارسینوجینک سبسٹان ہے، کینسر کازنگ سبسٹان ہے، اور اٹ لیڈس ٹو بلڈ کینسر، یہ بلڈ کینسر کا سبب بن سکتا ہے بنزین اسموکنگ میں جو ہے۔ اس کے بعد میٹلز اینڈ ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈس ہے، دیر آر 30 ڈفرینٹ میٹلز ان سگریٹ اسموک۔ سگریٹ اسموک میں 30 ڈفرینٹ میٹلز ہے، جس میں آرسینک، نکل اور لیڈز وغیرہ یہ سارے موجود ہیں، اور یہ سارے کیا ہے، یہ کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں، کینسر کاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈس ہیں، وہ بھی کارسینوجنس ہیں اور وہ بھی کینسر کاز کرتے ہیں، جو کہ سگریٹ اسموک میں موجود ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔